یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر محترم مقام حاجی سعید احمد چشتی صاحب، محترم صدر پاکستان عوامی تحریک لاہور محترم سعید احمد بھٹی صاحب، اور منہاج القرآن یوتھ لیگ اور منہاج القرآن ویمن لیگ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے جملہ فورمز یہاں جمع ہیں پی پی 138 کے مطابق ملک تنویر طاہر صاحب کے گھر خوبصورت یہ محفل شب بیداری کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ محفل ہمارے دلوں کو اجلا کرنے کا باعث بنے، قلوب و اذہان کو منور کرنے کا باعث بنے، ہمارے افکار کو اللہ اور اس کے رسول کی قربت اور اللہ اور اس کے رسول کی معیت کی خیر لینے کا باعث بن سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب بے شک اللہ بخشنے والا ہے تمام گناہوں کو، جمیعا سارے کے سارے، وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے بتایا، قل میرے محبوب آپ فرمائیں۔ رب باری تعالیٰ جب بھی قل کے ذریعے بات فرماتے ہیں تو اس میں کوئی خاص اور بہت اہم بات ہوتی ہے تو اس کا آغاز لفظ قل کے ذریعے فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا قل یا عبادی اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اے میرے بندو۔ اب رب کنہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے، یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ اور یا عبادی میں جو یا ہے، یا سے پہلے قل آیا ہے، تو رب نے ارشاد فرمایا یا عبادی کا مطلب یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، کیونکہ بندگی ہے ہی اس کا نام، بندگی یہ ہے کہ رب نے بھی کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ اور یہ بھی مانا ہوا کہ سوال رب کی بارگاہ کا کرنا کس سے ہے، تو کہا حضور کی بارگاہ سے، تو پتہ لگا رب کہہ رہا ہے محبوب جو تیرے در کا سوالی ہے وہی میرا بندہ ہے۔ اب یہاں بھی رب باری تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو، لا تقنطوا الذین اسرفوا علی انفسہم، کون سے بندوں کو وہ میرا کہہ رہا ہے؟ گناہ، غفلت، اللہ سے دوری ایسی شے ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رہ جاتا ہے، اگر وہ معافی طلب کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر اگلا گناہ کرے تو وہ سیاہی اور ایک اور نقطے کے ساتھ بڑھا دی جاتی ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ موقع آتا ہے کہ رب اس پر اپنی مہر لگا دیتا ہے کہ اب یہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔
ارشاد فرمایا قل یا عبادی، محبوب آپ فرما دے میرے ان بندوں سے جو شاید گناہوں میں اتنا اپنے آپ کو گرا چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ان کی معافی ممکن نہیں ہے، رب ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے، رب ان کے لیے اپنی عنایت کے دروازے کھول رہا ہے، رب ان کے لیے اپنی محبت کے دروازے کھول رہا ہے، اور فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں۔ کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ وہ بندے جو مجھ سے روٹھے ہوئے غافل ہوئے بیٹھے ہیں، اگر ان کے دل میں ابھی بھی میری طرف آنے کی طلب ہے تو کہیں شیطان انہیں روک نہ لے، نفس انہیں روک نہ لے کہ اب کیا فائدہ، اب تیرے جانے سے کیا ہوگا، اور نفس و شیطان کے وہ شکار ہو کر دوبارہ سے مجھ سے اور دور نہ چلے جائیں۔ رب نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب بھی وہی مجھے بھولے ہیں، میں انہیں نہیں بھولا ہوں، اور اب بھی کہتا ہوں اے میرے بندو، اب بھی وہ میرے ہیں، اور کہہ رہا ہوں بندو میری طرف آ کر تو دیکھ، میری طرف چل کر تو دیکھ، مجھے یاد کر کے تو دیکھ، میری طرف ذرا اپنا گمان نہیں کر کے تو دیکھ اب بھی میں اپنی عنایات تجھ پر کس طرح سے کرتا ہوں۔ اور اس کی بات کو سمجھنا ہو تو میں آپ کو ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا ٹائٹل ہے صاحب السواک والنالین، حضور کی مسواک اور نالین اٹھانے والے۔ تو صحابہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ صحابہ میں سے ہیں، ان کے پاس لوگ آتے دعائیں کروانے، تو آپ دعا کر کے کہتے جاؤ تمہاری دعا قبول ہوگی، جاؤ مبارک ہو۔ وہ کہتے کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہمیں مصطفیٰ نے چابی دے دی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، ہمیں یقین ہے ہم حضور کے صحابی ہیں، ہماری بات رب ٹالے گا نہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے بندہ نیکوکار ہو یا گناہگار ہو، بندہ متقی ہو یا بدکار ہو، رب نے فرمایا انا معه، میں اس کو اپنی معیت دے دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اذا ذکرنی، جب بھی وہ مجھے بھول کر پکارتا ہے نا واپس پلٹ کر، تو میں کہتا ہوں کہیں دور نہ چلا جائے، میں تیرے ساتھ ہی تو ہوں۔ انا معه اذا ذکرنی۔ اور پھر فرمایا اگلی بات اس سے بھی پیاری، فرمایا اگر بندہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں بھی اکیلے میں اپنے بندے کو یاد کر کے کہتا ہوں جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ قرآن میں بھی رب نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب سوال اصل میں ہم آیتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ذرا رک کر غور کریں، ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے، ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں رزق دیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں جسم دیا ہے، اس نے ہمیں روح دی ہے، اس نے ہمیں دنیا میں اتارا ہے، اپنی زمین پہ اتارا ہے، اپنا رزق دیا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے قدم دیے ہیں، پورا سراپا عطا کیا ہے، پھر ہر جان مال آل اولاد یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور اس کے باوجود کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کر۔ تو ہمارا ذکر کرنا بنتا ہے، رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہمارا محسن بھی ہے،
اور اس کا ذکر کرنا بنتا ہے؟ وہ یاد کرے نہ کرے ہماری کیا اوقات کہ وہ ہمیں یاد کرے؟ مگر رب نے فرمایا انا معہو فاذکرونی، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ فرمایا فاذکرونی، تو میرا ذکر کر مشکل میں، تو خوشحالی میں مجھے یاد رکھ، میں تجھے تنگی میں یاد رکھوں گا۔ رب نے فرمایا یاد رکھ تو مجھے حال سرور میں، فاذکرونی فی حال سرورکم، تو ذرا حال و سرور میں میرا ذکر کرنا۔ فرمایا اذکرکم وانت فی قبورکم، تم قبروں میں بھی چلے جاؤ گے تو میں تمہارا ذکر رکنے نہیں دوں گا۔ اب اس بات کو اگر سمجھنا ہو، آئیں جن کا ذکر رب نے اپنا ذکر بنا لیا۔ کیسے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا توجہ رہے بھائی، ایسے نہیں مزہ آئے گا، توجہ رہے بس، ہیں توجہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں چراتے ہوئے رب سے ایک فرشتے نے اجازت مانگی، مالک میں تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا لے لو لے لو۔ وہ صحرا میں پہنچے جہاں پر ان کا بکریاں چرا رہے تھے، اس کے ساتھ صحرا یا وہ علاقہ ہوگا، وہاں کھڑے ہو کر اس نے بڑے درد سے اللہ کا نام لیا، بڑے درد سے۔ اب محبت والا جو ہوتا ہے اسے جب اپنے محبوب کے نام کی آواز درد بھرے انداز میں کانوں میں پڑے، اور پھر محبت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہو جو آتش نمرود میں بھی گرنے سے ڈرے نہیں، اور اس مقام والے ہوں۔ جب یہ ماجرا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے ڈھونڈتے پہنچے، اور اس شخص سے پوچھا یہاں پر کسی، ہم غفلتوں میں پڑ گئے، ہم حقیقت سے دور چلے گئے، ہم نے آنکھیں چرا لی اپنی، دنیا میں یوں گم ہوئے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے تو اس سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ ہم لوگوں پر زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، حق مارتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھو اگر کوئی اس دنیا سے بچ جائے تو اس کے برعکس پھر آخرت میں اگر پکڑ ہو گئی تو اس دن بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے میں اپنا حق بھی شاید معاف کر دوں، مگر کوئی کسی مخلوق میں سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے مجھے پسند نہیں۔ ظلم کرے، رب نے کہا ظلم اندھیروں میں سے اندھیرا ہے۔ کوئی زیادتی کرے، کہا میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بھی حدیث میں آیا بخاری شریف میں، فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جنت کی طرف چل پڑے گا، تو ایک شخص رب جاننے کے باوجود ایسا کرے گا، ایک شخص رب سے عرض کرے گا مالک فلاں فلاں وقت اس نے میرا فلاں فلاں چیز دینی تھی، میرا دیندار تھا کسی بھی معاملے میں۔ رب کہے گا میں نے تو اپنی طرف سے اسے معاف کر دیا ہے، تیرا یہ دیندار ہے؟ جی مالک، جا اسے جنت میں راستے میں روک لے، اور جب تک تیرا وہ دیندار تجھے فارغ نہ کر دے، تیرے مسئلہ حل نہ کر دے اور تیری چیز واپس نہ کر دے تو اسے جنت میں نہ جانے دے، میں نے تجھے اس کا حق دیا، جا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایسے ہی سمجھی بیٹھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت کا صدقہ یہ ہمیں اسلام کیسا دین ملا ہے، حقوق والا۔ واپس پلٹتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا ابراہیم اب میں آپ کے مالک کا نام لوں گا تو آپ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس یہ پورا بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا تیرا ہو گیا، آدھا تیرا ہو گیا۔ اس نے پھر پڑھا اللہ، آپ بھی پڑھے، پیار سے نام لینا اس کا، وہ ہمارا نام۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے پیر صاحب کا ذہن میں لائیں، ویسے کہہ رہا ہوں، ان کے زبان پہ آپ کا نام آ جائے، آپ کے قائد کی زبان پہ آپ کا نام آ جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ محنت اس لیے کرے، کبھی وہ نام ہی لے لیں کوئی پیر صاحب ہمارے قائد، اور ایسا چہ جائے کہ رب ہمیں یاد کرے۔
ہم بھی اس کی یاد میں آتے ہیں. وہ کہتا ہے تو مجھے ایک بار پکارتا ہے، میں 70 بار پکارتا ہوں. ہاں میرے بندے، جی میرے بندے، بول تو صحیح، کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے مالک کا نام سنا اور تڑپ گئے، اور تڑپ کے پھر کہا، ایک دفعہ اور نہیں لیتے، اس نے پھر کہا اللہ. کیسے کہا؟ محبت کے ساتھ، اللہ، یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں پکار رہا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پکار رہا ہے، ہماری پکار کا جواب دے رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اس کا تخت ہماری شارک سے قریب ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر ستار العیوبی کا پردہ ڈالے ہوئے، ہم پر غفار الذنوبی کی خیر ڈالے ہوا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں، پلٹ کر تو میری طرف آ رہے ہیں، آئے تو میری طرف ہے نا. پھر کہو اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا. پھر تڑپے، کہا ایک دفعہ اور لو، باقی پورا ریوڑ تمہارا ہوا، ایک دفعہ اور لو. کہا پورا ریوڑ تو تم نے ابراہیم دے دیا، اب کیا دو گے؟ فرمایا تمہیں ایک چرواہا بھی چاہیے ہوگا، مجھے ان کی رکھوالی کے لیے رکھ لینا، کچھ نہیں مانگوں گا، صبح و شام بس میرے مالک کا نام سناتے رہنا. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت اسرائیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے. حاج صاحب سننے والی بات ہے. پاس آئے اور آ کر کہا سبحان اللہ. اور آئے تو کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا جی وقت ہو گیا ہے، رب سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے، جان لینے آیا ہوں. آپ نے نا شکوتن کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، محبت کے شکوے میں. اب توجہ سے یہ پوری بات سننی اور دیکھنی ہے. کہا اسرائیل، ایسی محبت کا شکوہ کیا، اسرائیل ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ اللہ اللہ. ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ رب نے فوراً وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور کہا میرے پیارے ابراہیم، ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات کو پسند نہ کرے؟ ہائے 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 ہائے. طلب کر جبرائیل، حضرت اسرائیل نے جب یہ بات دیکھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جلدی کر. اسرائیل دیر کیوں کرتا ہے؟ جلدی کر، اس سے ملاقات کا بلاوا آیا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے پیار والے ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی ڈگر والے ہو جائیں ان کے لیے بھی رب قرآن میں کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں. اور ساتھ ہی کہا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. ان فرشتوں بھی کی بھی قسم جو محبوبوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. یہ عالم. اب دوبارہ اس حدیث قدسی کی طرف آئے، حدیث قدسی کی طرف. وہ بات دوبارہ ہائے ہائے یار کی ملاقات. ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا اے اسرائیل، ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ ہائے ہائے. رب نے وہی کی، کہا میرے خلیل، ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات پسند نہ کرے؟ قرآن بھی کہتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو من ربہم. وہ یقین رکھتے ہیں ان کی ایک دن ان کے رب سے ملاقات ہونی ہے. اب اسی عالم میں رب فرماتا انا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فرماتا ہے اگر بندہ اکیلے میں مجھے پکارتا ہے میں بھی اکیلے میں یاد کرتا ہوں. اور آگے فرمایا اگر مجمع میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ خون کرے گا، فساد کرے گا، کشت خون ریزی کرے گا، دیکھ تو صحیح اسے پتا ہے اس کا کوئی مالک بھی ہے، جس نے اگر پکڑ لیا تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی ان کا کوئی خالق بھی ہے، تو میں نے اس وجہ سے اپنے بندے کو معاف کر دیا. آگے ذکر آتا ہے حدیث میں، حدیث کا ذکر، ہائے ہائے،
آتا ہے کہ بندہ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے، رب کہتا ہے میں اپنے بندے کی طرف ایک بازو آتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے، رب کہتا ہے میں اپنے بندے کی طرف دو بازو آتا ہوں۔ اور آگے ذرا عاشقو دھیان نال اگلی بات پہ رب نے اپنے کرم کی انتہا کر دی۔ ذرا اپنے دل و دماغ اور روح کی کانوں کو ذرا تازہ کرو، ذرا کھولو، رب کی طرف ذرا آواز کی طرف کان تو لگاؤ۔ رب کہتا ہے آتیتو ہر والا آتانی یمشی آتیتو ہر والا، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، رب کہتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، واپس ہی نہ چلا جاؤ۔ یہ ہے یا عبادی الذین، رب دوڑ کے آتا ہے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، کیسے دوڑ کے آتا مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں کہ بندہ کہیں واپس ہی نہ چلا جائے۔ شیطان نے کہا جب رب نے اسے رجیم قرار دے دیا، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اب میں بار بار جب حدیث قدسی کہتا ہوں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ منزل من اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حضور پر وحی شدہ ہوتی ہے، مگر الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ سمجھ لگ گئی؟ کوئی بچے بیٹے اور ہمارے ساتھی نہیں بیٹھے ہو تو حدیث قدسی ہوتی کیا ہے؟ اس کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ حضور فرماتے اللہ یوں فرماتا ہے۔ اس میں اور قرآن میں فرق ہے۔ قرآن کے لفظ و حرف ہو بہو وہی ہوتے ہیں جو اترتے ہیں اور حضور انہیں اسی طرح سے ہی پہنچا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ قرآن ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی وہ ہوتے ہیں جو کہ منزل من اللہ ہوتے ہیں مگر الفاظ حضور خود عطا فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اب ایک اور حدیث قدسی میں اسی طرح ذکر آتا ہے کہ جب شیطان کو رب نے مردود قرار دے دیا، اس نے کہا فَبِعِزَّتُکَ، مالک مجھے تیری عزت کی قسم، میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی رہیں گی۔ اب رب نے کیا جواب دیا سنیں ذرا، رب نے کہا فَبِعِزَّتِی وَجَلَالِی، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، مجھے بھی اپنی جلال کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ چل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بنی اسرائیل کے دور میں ایک نباش تھا، نباش، بخاری کی حدیث ہے۔ نباش کہتے کفن چور کو، یعنی مردہ کے کپڑے بھی نہیں چھوڑتا تھا، اس سے بھی کپڑے لے لیتا تھا۔ اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جلا کر اسے پانی میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ خاک میں ملا دینا، کیونکہ اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو جتنا سخت عذاب مجھے ہوگا کائنات میں کسی کو نہ ہوا ہوگا۔ وہ مر گیا، اس کے بچوں نے اسی طرح اسے جلایا۔ رب کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ مالک جو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس نے اس کے جسم کے ذروں کو کہا کہ پورا جسم بن کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ سراپا، وہ شخص پورے جسم کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا مالک، رب نے پوچھا تم نے اتنا سخت عمل اپنے بچوں کو کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس نے کہا میرے مالک، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، خشیتک او مخافتک، میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ رب نے کہا تو نے مجھ سے ڈر کے ایسا کیا ہے؟ جی مالک، ڈر کے کیا۔ کہا تیری اس ڈر کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا، چل جا۔ نعرہ تکبیر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے اور ہم رب سے کتنے دور بیٹھے۔
ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام کتنے نافذ ہیں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو کرتے ہیں مگر ہماری زندگیوں میں معاملات میں حضور کی صورت، حضور کی سیرت کی بات اور حضور کے کرم و رحمت کی بات کتنی ہے؟ ہم کتنی دیر غفلتوں میں پڑے رہیں گے؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے. جو قبر میں پہنچ گیا اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. یاد رکھیں رب کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے سے 40 سال پہلے رب نے بتا دیا تھا کہ میرے موسیٰ فرعون غرق ہو جائے گا، گھبرانا نہیں. 40 سال بعد غرق کیا. پتہ ہے کیوں؟ مفسرین نے لکھا وجہ یہ تھی کہ وہ ہر روز بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس کے اس عمل کی وجہ سے رب اسے چھوڑتا رہا، اور جس دن اس نے کھانا نہ کھلایا اسی دن رب نے اس کا تختہ الٹ دیا، اس کو غرق کر دیا اس کی آل سمیت. اور روایات میں آتا ہے، میں نے خود سنا پڑھا، روایات میں آتا ہے کہ جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا تو حضرت جبرائیل امی اس کے منہ میں کیچڑ بھر رہے تھے، اور جب مر گیا جبرائیل امی رب کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا جبریل وہ کیچڑ کیوں بھر رہے تھے؟ اس لیے کہیں توبہ نہ کر لے دل سے. کہا جی مالک، خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. کہا اچھا جبریل ایک بات بتاؤں، اگر دل سے مجھے مان لیتا تو میں نے اسے معاف کر دینا تھا. یہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خیر بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے صدقے جو رب کی رحمت کے خزینے ملے. رب نے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو. فرمایا میں اپنے بندے پر کتنی رحمت کرتا ہوں. حدیث قدسی پھر لا رہا ہوں بخاری مسلم کی. فرمایا میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. ان 100 حصوں میں سے یہ جو دنیا میں تم رشتوں کی محبت دیکھتے ہو، ماں باپ کی محبت دیکھتے ہو، اولاد کی محبت دیکھتے ہو، تعلق داروں کی محبت دیکھتے ہو، بہن بھائیوں کی محبت دیکھتے ہو، حتیٰ کہ جانور کی اپنے بچوں سے محبت دیکھتے ہو. آپ دیکھیں کہ جن دانتوں سے شیر شکار کرتا ہے ان دانتوں سے اپنے بچوں کو نہیں پکڑتا. وہ اس کے پنجے سے کھیلتے ہو تو وہ اپنے پنجہ ایسے ناخن اندر چھپا کر اپنے پنجے کو آگے کرتا ہے. یہ شیر ہے. گھوڑی کا بچہ ہو تو جب تک اس کا بچہ ساتھ نہ ہو گھوڑی چلتی نہیں ہے. یہ جانور کی اپنے بچوں سے محبت. رب نے فرمایا یہ جتنی محبتوں کے تم نمونے اور مظاہر دیکھتے ہو یہ ایک حصہ رحمت میں نے اتارا ہے تو یہ حال ہے. 99 میں نے سنبھال کے رکھے ہیں. قیامت میں پلٹ کے آنا اپنے مصطفیٰ کے صدقے مصطفیٰ کے غلاموں پر یہ بھی بار دوں گا. یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے پیچھے نہ ہٹ جانا. حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا عمل بھی تو زندگی میں پلے ہو. میں جوان بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے حدیث خاص طور پر سنا رہا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث. 3 اشخاص سفر پر نکلے، راستے میں طوفان باد و بارہ آیا، پہاڑی علاقہ تھا، پتھر گرنا شروع ہو گئے، لینڈ سلائڈنگ شروع ہوئی. انہوں نے ایک پہاڑ کی اوٹ میں غار تھی اس کے اندر پناہ لے لی. جب پناہ لی ایک بہت بھاری برکم پتھر آ کر ان کے غار کے منہ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. اب تینوں نے کوشش کی کہ اسے ہٹائیں، وہ ہٹتا نہیں تھا. بہت کوشش کی اسے ہٹانے کی، وہ ہٹ نہیں رہا تھا. سب مایوس ہو کر بیٹھے تو ایک نے کہا آؤ زندگی کا کوئی ایک ایسا عمل جو صرف رب کے لیے کیا ہو اس کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پہلا شخص کھڑا ہوا، کہا مالک تجھے پتا ہے نا میں اپنے ماں باپ سے کتنا پیار و ادب کرتا تھا. میں بکریاں چرانے والا تھا
اور بکریوں کا دودھ دھو کر میں جب گھر آتا تو میرا طریقہ تھا سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے ماں باپ کو پلا کر پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ آپ کو یاد، میرے مالک تجھے تو پتا ہے نا، ایک رات میں لیٹ پہنچا، میرے امی ابو سو گئے تو میں ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا، میرے بچے میرے پیروں پر لپٹتے تھے، بابا مجھے دودھ پلا دے، بھوک لگی ہے۔ وہ فرمانے لگے، اور اس نے کہا مالک میں نے ان کو تب تک دودھ نہیں پلایا جب تک میرے والدین نے اٹھ کے دودھ پیا نہیں۔ مالک اگر یہ عمل میں نے تیری خاطر کیا ہے تو مالک اس موت کو ہم سے دور کر دے۔ پھر حدیث میں آتا ہے دوسرا شخص شروع ہوا، تھوڑا سا پتھر سر کا، دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا مالک تجھے پتا ہے میرے پاس ایک مزدور آیا، ہائے ہائے، ایک مزدور آیا، اس نے مزدوری کی مگر اس کو پتہ نہیں میری کیا بات پسند نہ آئی، تو میں نے اس سے کہا، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اور جب چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آیا تو میں نے اس سے مزدوری آئی تھی اس سے تجارت کی، وہ اتنی تجارت پھیلی کہ میرے پاس وادی بھر کے جانور اکٹھے ہو گئے۔ وہ عرصے بعد میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا وہ میرا حصہ، میری مزدوری دے دو، تو میں نے کہا یہ سارے جانور تیری مزدوری ہے، لے جا۔ میں معاملات بتا رہا ہوں، آج ہم حسن معاملات سے دور چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی بددیانتی سے وقتی طور پر تو فائدہ اٹھا جائے، مگر یاد رکھو جب رب کی مکافات عمل کی چکی پیستی ہے تو بہت باریک پیستی ہے، بہت باریک پیستی ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں اپنی چلاکی سے، مکاری سے، عیاری سے بچ گیا ہوں، مگر پھر رب ایسی پکڑ کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، رب نے کہا میری پکڑ بڑی شدید ہے، بچ کے رہنا۔ اور جب وہ پکڑتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ پھر انسان یہی کہتا ہے میں نے تو کبھی کسی سے برائی نہیں کی، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اسے یاد نہیں رہتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں رب کی رحمت کی طرف بلاتی ہیں، رب کی طرف پلٹاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے کیا ہے، نہیں، یہ رب کے فضل سے ہوتا ہے، جو بہتری اس کے فضل سے ہے۔ اور مومن کو اگر آزمائش آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہائے ہائے، فرمایا جب آزمائشوں پر قیامت کے دن مومن اجر دیکھے گا نا، آزمائشوں پر اجر دیکھے گا، رب کو کہے گا کاش مالک آزمائش والوں نے کینچی سے میری زبان کاٹ دی ہوتی، اتنا اجر ملتا ہے۔ یہ کہنے کو بڑا آسان ہے، عمل کرنے کو بڑا مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا کسی مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کے صدقے بھی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کیسی رحمت ہے اس کی، کیسی رحمت۔ دوبارہ پلٹتا ہوں حدیث کی طرف۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا اور میں نے کہا مالک وہ جو میں نے ساری وادی بڑھ کر جو اسے عطا کر دی، اگر تیری خاطر کی تو اسے معاف کر دے، اور اس موت کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں معاف کر دے۔ رب نے کہا میں نے ایسے کر دیا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، بڑے دھیان سے بات سنے جوان۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا مالک تجھے پتا ہے مجھے اپنی چچا زاد اچھی لگتی تھی مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے، اور ایسا ہوا کہ میرے چچا بیمار ہو گئے، میرے پاس پیسہ تھا، طاقت تھی، اور اس دوران اس نے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے کچھ مدد کرو، میرے باپ بیمار ہے۔ میں نے کہا میری خواہش پوری کر، میں تجھے مدد کر دوں گا۔ وہ مجبور ہو گئی اور خواہش پوری کرتے وقت اس نے بس ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ بس میں نے مالک تیری رضا کی خاطر اس سے پیسے بھی واپس نہ لیے، اسے چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، فرعون جب وہ جو تھی نا زلیخا،
مصر اس عزیز مصر کی بیوی، اس نے جب آپ کو آخری کمرے میں لے گئی اور اپنی طرف بلاتی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بت پر پردہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا یہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے کہ ایسا عمل اور غلط عمل اس کے سامنے کروں۔ کہا اچھا تجھے اس بت سے حیا آتا ہے تو مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں ساری باتیں حضور کی حدیث کی سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سارا ماجرا ہوا، تیسرے شخص نے یہ بات کہی تو رب نے وہ پتھر میں سے ان کے لیے راستہ نکال دیا، پتھر ہٹا دیا۔ آؤ دوستو کوئی ایک زندگی کا عمل تو اس کے لیے کر لے، کوئی ایک عمل تو اس کے لیے ہو، ایسا کوئی زندگی عمل ہو جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ہمارے پاس تو ہر عمل میں کوئی نہ کوئی ریاکاری ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ کی محبت سے ہم دور ہو گئے، اور جنہیں رحمت مل گئی ان کا عالم کیا ہے۔ مجھے یہ روایت بار بار سنانے میں لطف آتا ہے۔ حضرت امام قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے شیخ ہیں، وہ فرمانے لگے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف رب نے وحی کی اور وحی کر کے کہا داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں کا انتظار کیسے کرتا ہوں جو مجھ سے روٹے بیٹھے، جو مجھ سے دور ہوئے بیٹھے، میں رب ہو کر ان کا کتنا انتظار کرتا ہوں۔ اگر انہیں پتہ لگ جائے گا تو ان کے جسموں میں روحیں باقی نہ رہیں، ان کی ہڈیاں ان کے جوڑوں سے جدا ہو جائیں۔ اور فرمایا ہے داؤد میرا یہ حال ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے روٹے ہوئے ہیں، تو جو داؤد میرے ہو جاتے ہوں گے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں گا۔ آؤ یہ پیغام محبت دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام رحمت دینا چاہتا ہوں۔ آؤ رب ہمیں پکار رہا ہے، رب ہمیں بلا رہا ہے، رب اپنی طرف ہمیں بلانا چاہتا ہے، رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں اپنانا چاہتا ہے، ہم بھی اس کی طرف چل پڑے۔ رب کہتا ہے میں نے بتایا نا بندہ چل کے جاتا ہے وہ دوڑ کے آتا ہے، آؤ اس کی طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو توبہ کرتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں حضور علیہ السلام نے کتنی آنکھوں کے آنسو کی فضیلت بیان کی جو اس کی محبت اور خشیت اور بقاء میں گرتے ہیں۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا حضور کتنے آنسو آئے تو رب خوش ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا رب باری تعالی مکھی کے سر کے برابر صدق سے جس کی آنکھوں سے اس کی محبت میں اور توبہ میں آنسو گر جائے مکھی کے سر کے برابر، سمجھ لو رب نے اسے معاف کر دیا، رب نے اسے معاف کر دیا۔ اور جن کو معافی مل گئی ان کا حال کیا تھا؟ حضرت بشر عافی شراب پیتے تھے، شرابی تھے پہلے، جاتے جاتے ایک دن رب کے کلام کو گرا ہوا پایا تو اٹھا کر چوم کر خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا، پتہ نہیں کس خلوص سے رکھا کہ رب نے کہا اے بشر تو نے میرے نام کو اونچا رکھا ہے، اب قیامت تک میں تیرے نام کو اونچا کر دوں گا۔ آؤ پلٹیں۔ اور پھر وہ بشر حافی کہتے ننگے پیر چلنے والے کو، اب ساری زندگی ننگے پیر رہے، لوگ کہتے بشر جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرماتے مجھے شرم آتی ہے، جب توبہ کی تھی تو ننگے پیر تھا، کہیں جوتا پہننے سے میری توبہ ٹوٹ نہ جائے، میں اپنے آپ کو اسی توبہ کی حالت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پتہ ہے ان کی صحبت میں کون بیٹھتے تھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ پوچھتے امام آپ تو شریعت آپ جانتے ہیں مگر اس ننگے پیر فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ فرماتے سن لو
میں شریعت میں جانتا ہوں مگر شریعت والے کو بشر جانتا ہے. میں تو یار کی خبر لینے بشر کے پاس جاتا ہوں. آج یہ سنگتیں کمزور ہو گئی. اب ایسی دوستیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. دوستو منہاج القرآن اسی دوستی کا نام ہے. منہاج القرآن اسی جوڑ کا نام ہے. منہاج القرآن اسی محبت کا نام ہے. محبت اسی حضور کی خشیت کا نام ہے. اللہ سے ڈر جانے کا نام ہے. اللہ سے پیار کرنے کا نام ہے. اللہ کے لیے طرف جانے کا نام ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کی محبت میں گم کر لینے کا نام ہے. جو گم ہو جاتے ہیں رب انہیں گمنے نہیں دیتا, ان کو دنیا میں نام والا کر دیتا. ان کی قبر کو اندھیر کوٹھی نہیں رہنے دے گا. ان کو جنت میں انکار نہیں کرے گا. حضور کی حدیث فرمایا جو شخص مجھ سے دنیا میں ڈر جائے گا میں اسے قیامت میں ڈرنے نہیں دوں گا. اور یہ آنکھوں کے آنسو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن میزان کے اوپر تولا جا رہا ہوگا اعمال کو, اور ایک شخص کے پاس صرف آنکھوں کے آنسو رہ جائیں گے. رب کہے گا آنسو ہی رہ گئے. فرشتے کہیں گے رب سے, رب کہے گا سب کچھ تول لو, آنسو نہ تولنا. کیوں؟ کہا یہ آنسو میرے میزان سے بہت بھاری ہے. میرا میزان کمزور ہے اور عاشق کے آنسو بہت بھاری ہے. آؤ اپنے اس پیغام محبت کو سمجھیں. اور اختتام کرتا ہوں ان کے ساتھ جن کو اجر ملا. اس روایت کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر الاعلام والنبلاء میں نقل فرمایا ہے. اور عاشق صرف مرد تو نہیں ہوتے, عورتیں بھی ہوتی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کون تھی؟ حضرت رابعہ بصری کون تھی؟ رب کی عاشقہ تھی. ہائے ہائے, رب سے کیسی محبت کی ہے. سیدہ کائنات طیبہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کون تھی؟ رات سردی کی راتوں میں, یک بستہ راتوں میں رب کے حضور لمبی راتوں میں سجدہ کرتی تو 2 رکعتیں پڑھتی تو فجر ہو جاتی. رب سے شکوہ کرتی مالک تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری فاطمہ جی بھر کے تجھے 2 سجدے بھی نہیں کر سکتی. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کی باتوں کو پھیلاؤ. میری بیٹیوں کو اور بیٹوں کو حسن و حسین کے قصے سناؤ. انہیں معوذ اور معاذ کی باتیں بتاؤ. انہیں بتاؤ کہ ہمارے ہیرو کون ہیں. ہم آج اپنی حقیقت سے دور جا رہے. میں آپ سب سے کہتا ہوں, نوجوانوں بالخصوص جوانوں دوستو, ہم آج کیا فیشن کی بات کرتے ہیں جو رب نے حسن ہم سب کے آقا کو دیا تھا. ہم نے کیا بالوں میں کنگھی کرنی ہے. جب بال حضور کنگھی کرتے تو رب کہتا واللیل اذا سجا, ابھی مجھے تیری زلفوں کی قسم جب تو انہیں سنوارتا ہے تو وہ سج کر چھن چھن کرتی تیرے کاندھے پر آ جاتی. آؤ پلٹ آؤ. حضور کو بڑا پیار ہے اپنی امت سے. حضور علیہ السلام مضطرب ہو جاتے ہیں جب امتیوں کی دوزخ اور جہنم میں جانے کی بات سنتے ہیں. آئیے سیر الاعلام والنبلاء کی بات بتاتا ہوں پھر ختم کر دیتا ہوں. فرمایا خواب میں ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہے. جسے چاہتا ہے آنے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نہیں آنے دیتا. یہ تحریک کے ساتھیوں کے لیے, ہم سب کے لیے بھی تربیتی پیغام مجھ سمیت. اور ایک شخص ہے فرشتے اور حوریں اسے کھانا کھلا رہی ہیں, اور ایک شخص ہے وہ عرش کی طرف حیرت سے دیکھتا جا رہا ہے. اس شخص نے پوچھا مالک کریم یہ کون ہے جو خواب, اس کا ذکر پھر حوالہ سن لیں سیر الاعلام والنبلاء امام ذہبی, بہت بڑا نام ہے اسم الرجال میں, انہوں نے نقل کیا. ہوا یہ کہ پوچھا رب سے مالک یہ شخص کون ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے. فرمایا اے بندے یہ میرا احمد بن حنبل ہے. اس نے میرے دین کی خاطر اپنی پشت پر کوڑے کھائے تھے. کوڑے کھائے. کیوں؟ بتا کیوں؟ وہ اس دور میں ایک ایشو اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے, اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے یہ مخلوق نہیں ہے قرآن, یہ رب کا کلام ہے, لا زوال ہے. اس بات کے اوپر وقت کے حکمران نے کوڑے مارے.
اور وہ کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے، آپ تو نحیف الجسم تھے، یہ کوڑے برداشت کیسے کیے؟ کہنے لگے کہ جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ایک نامی گرامی چور بغداد کا مجھے ملا، وہ کوڑے کھا کر آ رہا تھا اور اسے لوگ کہہ رہے تھے، وہ مجھے کہنے لگا امام میں جھوٹا تھا مگر مانا نہیں، آپ سچے ہیں، جبر سے ڈر نہ جائیے گا، امام میں جھوٹا تھا مگر میں مانا نہیں، مار کھا لی، ڈرا نہیں، آپ تو سچے ہیں۔ اس کی تمثیل بھی ہمارے ساتھ یہ شہزادہ بیٹھا ہے، یہ بھائی میرے بیٹھے، آپ لوگ کون ہیں؟ عام نہیں ہیں، ہم سے کیا کام لے گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس قابل بھی نہیں تھے، ہم اس قابل بھی نہیں تھے۔ اور امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگتے، ہر کوڑے پہ کہتے میں نے خلیفہ کو معاف کیا، میں نے خلیفہ کو معاف کیا، میں نے مستنجد باللہ کو معاف کیا۔ لوگ کہتے ہیں امام وہ آپ کو کوڑے مرواتا ہے، معاف کرنا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرے حضور کے چچا کی آل سے نا، کہ قیامت کو میری وجہ سے حضور شرمندہ ہی نہ ہو جائے۔ اتنا اعلیٰ اخلاق، اور رب نے کہا میں نے اس کو اس وجہ سے جنت میں کھڑا کر دیا ہے، جسے احمد تو چاہے آنے دے، جسے چاہے روک دے، اجازت ہے۔ کہ مالک وہ دوسرا کون ہے؟ کہا وہ میرا بشر حافی ہے، جس نے کبھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں، میری ذات کے مطابق مجھ سے مانگا ہے، میرے لیے مانگا ہے۔ تو میں نے کہا آؤ فرشتوں اور حورو اس کو کھلاؤ، آج اسے رجاؤ، آج اسے پلاؤ، اس کی کسر نکال دو، اس نے میرے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ تو مالک وہ کون ہے جو ایسے ایک سربستہ عالم میں عرش پر دیکھتا جا رہا ہے؟ کہا وہ میرا معروف کا رخی ہے، لوگ مجھ سے مانگتے تھے، معروف وہ ہے جو مجھ سے مجھ کو مانگتا تھا۔ آج میں نے اس کو کہا کہ فرشتوں میرے اور عرش کا پردہ ہٹا دو، یہ میرا دیدار کرتا رہے۔ میں نے مانا کہ ہم بشر حافی بھی نہیں ہو سکتے، میں نے مانا کہ ہم معروف کا رخی بھی نہیں ہو سکتے، میں نے مانا کہ ہم احمد بن حنبل بھی نہیں ہو سکتے، مگر ایسے تو ہو جائیں کہ یار ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی ایک عمل، حضور نے فرمایا 360 اخلاق کی قسمیں ہیں، جو ایک بھی پا گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آئیں اپنے اخلاق کو، معاملات کو بہتر کریں۔ تحریک منہاج القرآن اسی دعوت کا نام ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو رفیق نہیں ہیں منہاج القرآن کے؟ کتنے ساتھی بیٹھے ہیں جو رفیق نہیں ہیں؟ رفاقت پتہ کیا؟ ہمارا ایک فارم ہوتا ہے، سالانہ رفاقت بھرتے ہیں، اور اس رفاقت کے ذریعے ہم پتہ کیا کہتے ہیں کہ اب ہماری دوستی وہ ہے جو یہاں نہیں، یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، ہمارا مقصد حضور سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا ہے، ہمارا مقصد آج کے گئے گزرے دور میں جوانیوں کو اللہ کی محبت اور ذکر میں تڑپنے تڑپانے والا کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ابھی ہم ذکر شریف کروائیں گے۔